اختلاف کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی، معاشرے تازہ نہیں ہوتے اور نئی تحریکیں آگے نہیں بڑھتی۔ میں ہوں وجاہت سعید خان اور میں آج اختلاف کر رہا ہوں پی ایم ایل نون کے سٹالورٹ اس آدمی سے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ he was the strategic spearhead of the پی ایم ایل نون's information and policy campaign الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی وہ اس رول میں ہیوی طریقے سے ملوث ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرنل پی ایم ایل نون کی انٹرنل میٹنگ سے نکلے ہیں۔ میں خود پاکستان کی پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہوں۔ ایک ہفتے کے اندر اس پارلیمنٹ میں ایک نئی پارٹی اقتدار میں آئے گی اور اس پارٹی کا ایک پرانا گھوڑا an old horse from the old guard احسن اقبال میرے ساتھ ہیں۔ احسن صاحب thanks for being on اختلاف، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، تھینک یو۔ احسن صاحب جمپنگ اسٹریٹ ٹو بزنس جو لیٹسٹ ہے، میں نے اس وقت اپنا جو کویسچنئر ہے وہ سائٹ پہ کر دیا ہے اور میں آپ کی انگیجمنٹ چاہوں گا جو لیٹسٹ معاملات ہیں سیکیورٹی کے فرنٹ پر، اس محاذ پر بات کرتے ہیں۔ ولی الرحمان صاحب جو ہلاک ہوئے ہیں، نمبر 2 تھے تحریک طالبان پاکستان کی ہائرارکی میں، اس کے بعد طالبان نے all sorts of مذاکرات فارغ کر دیے ہیں، کہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کیا کہتی ہے پی ایم ایل نون آفیشلی، وہ پی ایم ایل نون جس کا قائد میاں محمد نواز شریف کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ گولیوں اور بندوقوں سے ہر چیز سالو نہیں ہوتی، مذاکرات ضروری ہیں؟ دیکھیے ہماری پوزیشن وہی ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے اسٹیٹ کی تھی 2008 کے اندر، اور جس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی 3 Ds کے نام سے کہتی رہی، لیکن انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ڈائلاگ بھی تھا، ڈیولپمنٹ بھی تھی اور ڈیٹرنس بھی تھا۔ اور ہم اب بھی اس مسئلے کا جو حال ہے یہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہولسٹک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ جس میں جو ایسے عناصر ہیں جو کسی قسم کی آئین اور قانون کو نہیں سمجھتے اور وہ جارحیت پہ یا ملیٹنسی پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ طاقت سے نبٹنا ہوگا، اور ایسے لوگ جو بات چیت کے ذریعے امن کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں ان سے بات چیت حکومت کو کرنی ہوگی۔ ایسے عناصر جن کو گمراہ کیا گیا ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک نیریٹو، کاؤنٹر نیریٹو دینا ہوگا۔ جہاں پہ سماجی اور معاشی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ جہاں پہ ناانصافی کی وجہ سے لوگ اس طرف جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو انصاف کی فراہمی کے لیے قدم اٹھانے پڑیں گے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا آپ یہ کہیں کہ ون سائز فٹ آل سلوشن ہے، یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں، اور جب تک ایک ہولسٹک اپروچ نہیں ہوگی اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ مگر احسن صاحب معذرت کے ساتھ I'm a little confused۔ دیکھیں یہ جو DDD والی آپ نے بات کہی، یہ تو جو سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ فرماتے تھے، he was very proud of it، dialogue, deterrence and of course defense ساتھ I'm sorry dialogue, deterrence اور تیسری چیز یاد ڈیولپمنٹ ساتھ اگر ہو، جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہے وہ یہ فرماتے تھے he customized it around those times۔ مگر جو کچھ دن پہلے جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے، ہمارے ہونے والے وزیر اعظم ہیں، he didn't say it lightly and when he said it پورا دنیا کا انٹرنیشنل پریس ہلا، پاکستان ہلا۔ انہوں نے کہا کہ یار اس وقت اگر انہوں نے سنجیدگی دکھائی طالبان نے تو ہمیں بھی سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ میں پیرافریز کر رہا ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ انہوں نے ایک ہاتھ بڑھایا ایک طرف سے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلیگرنٹ جسے کہتے ہیں ان دی فیس آف پی ایم ایل نون، ان دا فیس آف دی انکمنگ گورنمنٹ، جو آنے والی حکومت ہے، ایک فلیگرنٹ ڈیفائنس ہے امریکہ کی طرف سے کہ جو ایک مفاہمت کا سلسلہ تھا، ادھر اکوڑا خٹک میں بات ہو رہی تھی، ادھر پی ٹی آئی واز میکنگ فرینڈلی نوائزز جسٹ لائک دا پی ایم ایل نون واز میکنگ فرینڈلی نوائزز، ایک دم سناٹا چھا گیا ہے۔ دا روار آف دا ڈرونز ہیز کوائٹنڈ ایوری تھنگ ڈاؤن۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھیے جہاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ اس حکومت کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، ان کا تو ترہ امتیاز ہی نیٹو تھا، NATO، نو ایکشن ٹاک اونلی۔ وہ صرف باتیں کیا کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، عمل کچھ نہیں کرتے تھے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ حقیقی اقدامات اٹھائیں۔ جہاں تک ڈرونز کا اٹیک کا آپ نے بات کی، ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، ہم سمجھتے ہیں
کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. اس سے خود جہاں پر قبائلی علاقوں میں بد امنی پھیلتی ہے, خود امریکہ کے مفادات کو بھی نقصان پہنچتا ہے, اور ایک اینٹائی یو ایس فیلنگ جو ہے سینٹیمنٹ پھیلتا ہے. اور ہمیں اس حوالے سے کچھ حوصلہ افزائی ہوئی تھی کہ جو صدر اوباما نے ابھی حال ہی میں اپنی ڈرون پالیسی کا اعلان کیا, ہمارا خیال تھا کہ اس سے کانسٹرینٹ کا وہ مظاہرہ کریں گے, لیکن اب اس سے ایک نئی, ہر ڈرون سٹرائک سے نئی کشیدگی پیدا ہوتی ہے, اور یقیناً جو آنے والی حکومت ہے اس کو بھی اس کے اثرات سے نبٹنا ہوگا. اور ہم محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس معاملے میں کانسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گا, تاکہ ان تمام قوتوں کو جو اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتی ہیں انہیں سازگار ماحول مل سکے. یہ میں اسے ذرا سا پوچھ کروں گا احسن صاحب, جو آپ کی مخالف ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف نے تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی, unacceptable, strong words, strong condemnation, سب جو ٹپیکل بز ورڈز ہیں, breach of sovereignty, unacceptable, ایک ایسے وقت میں جب مفاہمت کا موڈ پورے ملک میں تھا. We are all war fatigued, we are all tired of this war, اور عمران خان ایٹ لیسٹ نے unacceptable کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک لفظ میں کیٹیگوریکل لفظ چاہوں گا آپ کی طرف سے, because you speak for the party. دیکھیے, ہم نے بھی ہمیشہ اس کو unacceptable کہا ہے, پاکستان کی سوورنٹی کی بریچ کہا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدقسمتی سے اب بات سامنے آ چکی ہے کہ جنرل مشرف نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ اس کی اجازت دے کر گئے تھے, جس کی وجہ سے یہ ڈرون سٹرائکس ہو گئے ہیں اور یہ امریکہ کی پالیسی کا حصہ آ گئے ہیں. اور ہم نے امریکہ کے اعلیٰ ترین سطح کے اوپر بھی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس بات کو بتایا ہے کہ یہ پاکستان کے خود مختاری کے خلاف ہے اور خود امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ امریکہ اس پالیسی پر نظر ثانی کرے گا. یہ چیز کوئی بھی پاکستانی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. یہ صرف عمران خان صاحب کا سوال نہیں ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ اس کو انیکسیپٹیبل کہہ چکی ہے, ہم انیکسیپٹیبل کہہ چکے ہیں, پاکستان کا میڈیا انیکسیپٹیبل کہہ چکے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی ان سینٹیمنٹس کا احترام عالمی سطح پر بھی کیا جائے گا. احسن صاحب, ایک آخری سوال اور پھر موو آن کروں گا دوسرے جو سیکیورٹی پرسپیکٹیوز ہیں ان پر, مگر ایک آخری سوال, کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ انکمنگ فورن منسٹر ہوں, ٹھیک ہے, اب وہ میں آپ سے نہیں کنفرمیشن چاہوں گا نہ ڈینائل چاہوں گا, مجھے پتا ہے میں اس کی تردید کر سکتا ہوں, یہ درست نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں مانا کہ یہ درست نہیں ہے, پھر بھی as one of the more strategic thinkers of the PML noon, مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ تماچا نہیں ہے اس نئی حکومت کے منہ پر, even before it comes in and takes office here, کہ جو اس حکومت نے جس پلیٹ فارم پر کیمپین کیا ہے, جو اس کے قائد نے آ کے باتیں کی ہیں, جو مذاکرات کی جو گھنٹی پھر سے بجائی ہے, ایک ہوپ دی ہے لوگوں کو کہ شاید یہ جنگ ختم ہو جائے, کیا یہ تماچا نہیں ہے اس انکمنگ نظام پر, اس نئی حکومت کے منہ پر؟ دیکھیے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر جو ڈرون سٹرائک ہے وہ مسائل زیادہ پیدا کرتی ہے. اگر کسی فائدہ اس سے حاصل کیا جانا مطلوب ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ جو حالیہ ڈرون سٹرائک ہے, اس نے بھی, جبکہ پاکستان کے اندر ایک نیا سیٹ اپ بن رہا ہے اور لوگوں کی توقعات ہیں کہ شاید ہم اس خطے میں امن کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں, اس کے لیے یہ سیٹ بیک یقیناً بہت ایک ہوگا, جس سے کہ کشیدگی اس خطے میں مزید بڑھے گی اور بد اعتمادی مختلف فریقین کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے. احسن اقبال فرام رائیونڈ, میں ہوں پارلیمنٹ کے باہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف, ہمارے ساتھ رہیے. ابھی اپنے نمبر سے UN لکھ کر 7777 پہ SMS کریں. گلو بائی وارد. اختلاف میں پھر سے خوش آمدید, میں ہوں وجاد سعید خان. آج میرے مخالف the one and only احسن اقبال فرام رائیونڈ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک میٹنگ ختم کر کے آئے ہیں. انٹرنل میٹنگ تھی, کہہ رہے تھے کہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے انٹرنل جو پولیٹکنگ چل رہی ہے نون لیگ میں, مگر ایکسٹرنل ایک بات چھیڑوں گا آپ سے احسن صاحب کہ نیریٹو سب کا when it comes to the طالبان کلیئر ہے. فوج کا نیریٹو الیکشن سے ایک ہفتے پہلے خود جنرل کیانی نے کلیئر کیا تھا, انہی کے لفظ استعمال کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک قومی دھارے میں کوئی نہیں آئے گا ہماری یہ جنگ جاری رہے گی اور یہ ہماری جنگ ہے, اون کیا تھا. ساتھ ساتھ امریکہ کا نیریٹو کلیئر ہے, ایوری ونز اے ٹارگٹ, جیسے ابھی ولی الرحمان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے. خود طالبان کا نیریٹو کلیئر ہے,
مذاکرات انہوں نے فارغ کر دیے ہیں. ایک کنفیوژن رہ گئی ہے. ان کمنگ جو وفاق میں جو ہماری حکومت انشاءاللہ آنے والی ہے, ایک ہفتے میں جو میرے پیچھے بلڈنگ ہے اس میں اقتدار سنبھالنے والی ہے, اس کا نیریٹو کیا ہے, کون مذاکرات کرے گا, میکنزمز کیا ہوں گے, ڈائنامکس کیا ہوں گے, ٹائم لائنز کیا ہوں گی, اینڈ گولز کیا ہوں گے. طالبان کا تو اینڈ گول کلیئر ہے, انہیں خلافت چاہیے. امریکہ کا اینڈ گول کلیئر ہے, انہیں سیف ایگزٹ چاہیے. جنرل کیانی کا اور پاک فوج کا اینڈ گول کلیئر ہے, انہیں قومی دھارے میں لانا ہے جو بھی قومی دھارے میں نہیں ہے. آپ کا کیا اینڈ گول ہے سر؟ دیکھیے ہمارا اینڈ گول بہت واضح ہے. ہمیں معاشی طور پہ ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان چاہیے. اس معاشی ترقی کے لیے ہمیں ملک کے اندر امن چاہیے, اور پاکستان کی بنیاد آئین اور قانون ہے جس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو ایک پاکستان جس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, جس کے اندر امن ہو اور جس میں معاشی ترقی ہو, یہ ہمارا اینڈ گول ہے. اور اس کے لیے جو بھی پاسبل مینز ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہے, پاکستان کا مفاد سپریم ہے, اور اس مفاد کے لیے پاکستان کی حکومت کو جو بھی اقدام کرنا پڑے گا جس سے 18 کروڑ عوام کا مستقبل وابستہ ہے, جس سے پاکستان کے عوام کے لیے بہتری آئے, اس ملک میں امن آئے, اس ملک میں اقتصادی ترقی چلے. ہم نے 40,000 جانیں گنوا دی ہیں. ہم کسی بھی گروہ کے یرغمال نہیں بن سکتے کہ جو طاقت کے ذریعے پاکستان کے نظام کو ابتر کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم کسی ایسے ایجنڈے پر بھی نہیں چل سکتے کہ جو کسی اور کے امن کے لیے ہمارے ملک کو قبرستان بنا دے. ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی انگیج کرنا ہے. ہم دنیا کے اندر امن قائم کرنے والی کوششیں جو اس ریجن کے اندر ہو رہی ہیں اس سے بھی لا تعلق نہیں رہیں گے, لیکن ہم پاکستان کے مفاد کو بھی قربان کر کے دوسروں کو اپنے ملک کو ایک قبرستان بنا کے امن نہیں دے سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسری ملکوں کا حق ہے کہ وہاں پر امن ہو, اسی طرح پاکستان کا بھی حق ہے کہ یہاں کے اندر بھی امن قائم کیا جائے. احسن صاحب, پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی گنتی آئین پر ختم ہوتی ہے اور طالبان کی گنتی خلافت پر ختم ہوتی ہے تو مذاکرات کی, اور اوپر سے امریکہ ڈرون سٹرائک جب بھی اس کا موڈ آئے کرتا ہے, اور دوسری طرف جی ایچ کیو میں یوم شہداء پر کہتے ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کہ جی دس از آر وار اینڈ اینڈ آف سٹوری, اور اگر ہم نے اون نہیں کیا تو یہ جنگ ہم نہیں جیت سکیں گے. تو پھر مجھ جیسا ووٹر, مجھ جیسا شہری کیا سوچے؟ Who should I believe کہ گنتی سب کی کدھر الگ الگ جگہوں پہ ختم ہو رہی ہے؟ آپ کسی کے نظریات کی بنیاد پر کسی سے جنگ نہیں کر سکتے. خود امریکہ کے اندر بے شمار نظریات کے لوگ ہیں. اگر آپ امریکہ میں جائیں تو آپ کو ایسے ایسے گروپ نظر آئیں گے جو بڑے بڑے عجیب و غریب نیلے پیلے نظریات رکھتے ہیں, لیکن جہاں پر وہ نظریات غیر قانونی طریقے کو اپنائیں, جہاں پر وہ نظریات طاقت کا رستہ اختیار کریں, وہاں پر قانون اندر آ جاتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی کے کوئی نظریات ہیں, کوئی کیسا نظام چاہتا ہے, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے نظام میں اور پاکستان کے خلاف مسلح جاریت کرے گا, then it becomes our business. سو ان دونوں چیزوں میں ہمیں فرق دیکھنا چاہیے. ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کے نظریات ٹھیک کر سکتے ہیں. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنی طرح کے نظریات رکھے. دنیا میں بے شمار بڑے بڑے عجیب عجیب نظریات کے گروہ ہیں, گروپس ہیں. ایز لانگ ایز وہ لا کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, وہ طاقت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, سرکار کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو یقیناً that becomes business of the state. Acha, I want a quick word. Dekhen, I know you're the famous Wharton MBA. You're the strategic thinker. ٹھیک ہے, you are called one of the policy wizards of the Noon League. مجھے یہ بتائیں کہ looking at where you're headed, اس طرف آپ pro business noises with India کر رہے ہیں, اس طرف کہہ رہے ہیں کہ the first priority کہ جو یہ انرجی کا جو کرائسس ہے, توانائی کا جو کرائسس ہے, معیشت کا جو کرائسس ہے, اسے سالو کرنا ہے. ساتھ ساتھ ایک کرٹیسزم آتا ہے کہ سافٹ آن دا طالبان, اوپر سے ڈرون سٹرائکس وغیرہ وغیرہ. کیسے ڈیل کریں گے یہ سافٹ آن دا طالبان پرابلم سے؟ دیکھیے, there is no issue, جسے کہہ لیں پی آر پرابلم ہے یا پرسیپشن پرابلم ہے نون لیگ. یہ ہمارے مخالفین کرتے رہے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جنرل مشرف جب اقتدار میں تھے وہ کہتے تھے کہ ایک میں ہی پاکستان کو چلا سکتا ہوں, باقی سب انتہا پسند ہے, طالبان ہے. پھر زرداری صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے بھی ساری دنیا کو یہی بتایا کہ جی ہمارے علاوہ سب انتہا پسند ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا پروگریسو اکنامک ایجنڈا ہے,
اور جس پارٹی کا ایک پروگریسو اکنامک ایجنڈا ہو وہ کبھی ریگریسو سوشل ایجنڈاز پر یقین نہیں رکھ سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یونیک ایڈوانٹیج ایکسپلائٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم ایک کوریڈور ہیں ایشیا کے اندر, انرجی کا بھی کوریڈور ہے, ٹریڈ کا بھی کوریڈور ہے. ساؤتھ ایشیا, چائنا, سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ, اس کے سنگم کے اوپر پاکستان ہے, اور ہمیں ایک ریجنل انٹیگریشن کی جو پالیسی ہے اس کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کی اکنامک ایڈوانٹیج کو میکسیمائز کر سکیں. ہمارا ایجنڈا اکنامک ہے اور ہم زیرو ٹالرنس فار کانفلکٹ, زیرو کانفلکٹ کی پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو خوشحالی دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اینڈ آف دا سٹوری وین اٹ کمز ٹو سیکیورٹی. اب آ جائیں ذرا سی جی پالیٹکنگ پہ اور گورننس پر, اور اسپیشلی جو آپ ٹاپ 3 جو اپنی ترجیحات کی جو لسٹ بتاتے ہیں, انرجی, اکانومی, سیکیورٹی. پہلے آ جائیں انرجی پر. یوم تکبیر کی جو سپیچ بڑی اچھی, بڑی انٹرسٹنگ, ویری فرام اے جرنلسٹک پرسپیکٹو, ایون انجوائبل فرام اے آڈینس پرسپیکٹو. میاں صاحب کی جو سپیچ تھی اس میں احسن صاحب معذرت کے ساتھ مجھے یہ لگا کہ جو سبق سکھایا جا رہا تھا وہ روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے والا سبق تھا. ایک تو کیمپیننگ ایسی کی کہ جی ابھی توانائی کا جو کرائسس ہے ایسے سالو ہوگا, اور دوسری طرف کہا کہ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور آہستہ آہستہ ہوگا اور ہر چیز ایک دم نہیں ہوتی اور ہمیں یکجہتی چاہیے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آئی ایم سوری مگر یہ کیا ریالٹی بائٹس والا سین ہے؟ پری ایمپٹیو سیاست کی جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم ڈیمپن ڈاؤن, ٹون ڈاؤن کی جا رہی ہے کیمپین ریٹرک. دیکھیے آپ ہمارا منشور اٹھا کے دیکھیں جو کہ کتاب اور دستاویز ہے جس میں ہم نے اپنا وے فارورڈ دیا ہوا ہے, اس میں اس مسئلے کی سنگینی کو ہم نے اچھی طرح بیان کیا ہے, اور کہیں کیمپین میں ایسا وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ ایک دم چٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ پچھلے 14 سالوں میں اس مسئلے کو کتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے. 500 ارب روپے سے زیادہ سرکولر ڈیٹ ہے, اور آپ کا اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو ٹوٹل گورنمنٹ چلانے کا سول ایڈمنسٹریشن کا بجٹ ہے شاید 250-300 ارب روپے ہوگا. تو یہ اتنی بڑی رقم کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں کہ اس کو 6 مہینے سال کے اندر ریٹائر کر کے اس مسئلے کو حل کر دے. البتہ یہ بات ہم نے بار بار کہی ہے کہ آپ حیران کن حد تک دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب اس پر کام کریں گے تو قوم کی توقعات سے پہلے بہتری دکھائیں گے. انرجی کے بحران کا حل بجلی کے بٹن کی طرح نہیں ہے کہ سوئچ آن تو ایک دم روشنی ہو گئی. یہ بتدریج ہر آنے والا دن, ہر آنے والا مہینہ انشاءاللہ تعالی پچھلے مہینے سے بہتر ہوگا, اور ہم جلد از جلد اس پر قابو پانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کوئی ٹائم فریم نہیں دیتا, لیکن چونکہ ٹائم جب دیتے ہیں تو پھر ایک وہ میڈیا وہ ٹیکل ڈاؤن شروع کر دیتا ہے, اس کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم دیانتداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ کام کریں گے, اور آپ دیکھیں گے, قوم دیکھے گی کہ پچھلی حکومت کا اور اس حکومت کا کیا فرق ہوگا, کہ ہم ٹرانسپیرنٹ انداز سے زیرو ٹالرنس فار کرپشن جب ان مسائل کو کریک کرنے کی طرف جائیں گے تو اللہ کی مدد بھی ہوگی اور یہ توقعات سے پہلے انشاءاللہ حل ہوں گے. ٹائم ٹیبل نہیں دیں گے میاں صاحب, شاید وہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی مسٹیکس سے انہوں نے کچھ سبق سیکھا ہے. میں ہوں احسن اقبال صاحب کے ساتھ, وہ ہیں رائیونڈ میں, میں ہوں اسلام آباد میں. آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف. ویل بی رائٹ بیک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو اختلاف. میں ہوں وجاد سعید خان, آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اسلام آباد سے. پارلیمنٹ کی فٹ سٹیپس پر ایک ہفتے میں اس پارلیمنٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار سنبھالے گی, اور اقتدار سنبھالتے ہوئے جو اس کا اسٹریٹجک ون مین تھنک ٹینک کہا جاتا ہے, احسن اقبال آج میرے مخالف ہیں. احسن صاحب, تھینکس فار جوائننگ اس. پورٹ فولیوز کی اگر بات کریں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ فورن منسٹر نہیں بن رہے. تھینک یو فار دیٹ کلیریفیکیشن. مگر جو رومرز چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں صاحب خود فورن منسٹری کا پورٹ فولیو رکھیں گے. کین یو کنفرم اور ڈینائی دیٹ؟ نہیں, ابھی تک دیکھیے یو ہیو ٹو ویٹ ٹل 5th جب وہ حتمی فیصلے کریں گے, چونکہ کیبنٹ فارمیشن پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے, ان کی اپنی ٹیم انہوں نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. سو وی جسٹ ہیو ٹو ویٹ ٹل 5th کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. Fair enough. There's also speculation
bear with me on this, speculative सवाल है, मुझे पता है you're a no-nonsense type, I'm going to try to keep this as much as of no-nonsense as possible. ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा जा रहा है because of his banking, management, etc. background, वो एनर्जी का पोर्टफोलियो संभालेंगे. ये भी कहा जा रहा है, once again, नून की सोर्सेज हैं, अच्छी जगह ये सोर्सेज पब्लिश हुई हैं कि खुद शहबाज शरीफ साहब फिर से पंजाब संभालेंगे. Can you confirm or deny that? देखिए, जहां तक चीफ मिनिस्टर पंजाब का सवाल है, वो तो पार्टी के अंदर फैसला हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब भी आइंदा वजीर आला होंगे. फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी तकरीबन पार्टी में फैसला है कि इसहाक डार साहब होंगे, और वाटर एंड पावर को भी तकरीबन ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि ख्वाजा आसिफ साहब होंगे. इस हद तक तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं. बियॉन्ड दैट अभी कोई फैसला नहीं हुआ. अब मुझे ये जो कुछ हद तक जो आपने कॉन्फर्मेशन की है, मच अप्रिशिएटेड, मगर जो साथ साथ जो रूमर मिल है, ऐसे मैं डिस्पेल करना चाह रहा हूं एहसन साहब कि स्पेशली ख्वाजा साहब और शहबाज साहब का जो डायनामिक होगा कि ख्वाजा साहब वफाक में होंगे, वाटर एंड पावर का क्रिटिकल क्रूशल पोर्टफोलियो देखेंगे. ही इज इवन क्वालिफाइड फॉर द जॉब, जैसे मैंने कहा, मैनेजमेंट, बैंकिंग वगैरह जो उनका बैकग्राउंड है. मगर कहा जा रहा है कि ओवरसाइट शहबाज शरीफ साहब की होगी. सूबा भी देखेंगे, मगर ये भी देखने का शौक है. इस रूमर को या डिस्पेल करें या कंफर्म करें. हर कोई अपने इख्तियार में करेगा. जब एक गवर्नमेंट काम करती है तो उसमें यकीनन एक टीम वर्क होता है, एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद देते हैं. लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपना सूबा चलाएंगे और जो वजीर हैं वाटर एंड पावर के वो अपना महकमा चलाएंगे. लेकिन दिस इज नॉट टू से कि एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ टीम अप नहीं करेंगे. मगर ये तो वो वाली बात जो डिट्रैक्टर्स हैं, आपके क्रिटिक्स एहसन साहब, माजरत के साथ, वो कह रहे हैं कि शहबाज वांट्स हिज पंजाब एंड वांट्स टू ईट इट टू. वो वाला सीन है. ऐसी कोई बात साथ साथ वो एनर्जी हीरो भी बनना है, साथ साथ पंजाब का हीरो भी बनना है. ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है. और साथ साथ दूसरी तरफ से क्रिटिसिज्म है. आजकल के ही अखबार में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक फहरिस्त छपी है, इसे सोशल मीडिया पर मम्मी डैडी फहरिस्त कहा जा रहा है. वो रिजर्व सीट्स के MNAs जिनकी रिश्तेदारियां हैं within the top branches, the top hierarchy of the Muslim League Noon, sir. And once again, I know you're a straight shooter, Ahsan Saab. I don't want to waste your time on this. मगर ये मुझे confirm और deny करके दें कि रिदा खान अगर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उनकी जो साहबजादी हैं वो रिजर्व सीट पर नॉमिनेट हो चुकी हैं. नफीसा शाह वो तो खैर दूसरी पार्टी की हैं, मगर शाइस्ता परवेज, who's the Mrs. the wife of PML नून MNA परवेज मलिक साहब, ये फिर से वही डायनेस्टी टाइप, ड्रिवन टाइप पॉलिटिक्स नहीं आ रही. एहसन साहब, आई नो यू आर नॉट फॉर दिस, एंड ये तो इस पे आपने कैंपेन भी नहीं किया था. ये फिर से क्यों वही लोग आ रहे हैं? रिश्तेदारियां क्यों बांटी जा रही हैं सीटों के जरिए? देखिए, कुछ अगर कोई किसी का फैमिली में अगर एक्टिविस्ट है और अपने मेरिट पे आता है, वो तो उसको तो ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता. अलबत्ता मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ. मेरी कोई बेटी और मेरी कोई बीवी लिस्ट में नहीं है. बाकी अदर्स का आई कैन नॉट से. I appreciate that, but देखें एहसन साहब, I'm going to prod this a little forward. देखें, डायनेस्टी पॉलिटिक्स एक क्वेश्चनेबल मामला है, मगर जैसे बात करते हैं मियाँ साहब की साहबजादी की, मरियम नवाज has actually worked in the last few years and come up the ranks. मेहनत की है, नजर आता है, कैंपेनिंग की है. She's worked into acceptability. I frankly don't know what Rida Khan, daughter of Mushahidullah Saab, has done. I frankly don't know what Shaista Pervez, wife of Pervez Malik, has done. मतलब मुझे जरा सा सेटिस्फाई करें. आई अंडरस्टैंड कि माशाल्लाह से नन ऑफ योर फैमिली इज इन्वॉल्व्ड, यू आर नॉट अ नेपोटिस्ट, मगर फिर नजर ये फहरिस्तें क्यों छप रही हैं? ये तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस बिकॉज मैंने अभी फाइनल लिस्ट भी नहीं देखी. मेरा शोबा नहीं है इस लिस्ट को फाइनल करने में, तो मुझे तो कंप्लीट लिस्ट का अंदाजा नहीं. लिहाजा आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट ऑन दिस लिस्ट. अच्छा चलें, मूविंग ऑन, लेट्स कीप इट फोकस्ड ऑन द पंजाब. द फॉर्मर गवर्नर ऑफ द पंजाब खोसा साहब ने स्नाइपिंग की है थोड़ी बहुत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर. आज कल ही में उनके बयान छपे हैं, गालिबन आपने पढ़े होंगे. उन्होंने स्पेशली रिजेक्ट किया है जो मियां साहब ने फरमाया कल परसों की स्पीच में कि कोट करूंगा अंग्रेजी अखबार से, अंग्रेजी में कोट है कि पंजाब्स डिसीजन वाज वाइज, खैबर पख्तूनख्वाज इमोशनल, सिंध ट्रेडिशनल एंड बलोचिस्तान अ ट्राइबल प्रोविंस वोटेड फॉर द PML नून. खोसा साहब साबिक गवर्नर सूबा पंजाब,
جو بائی دا وے ابھی تک جس میں اقتدار میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون، کہتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کے اب پرائم منسٹر ہیں. اب پی ایم ایل نون خالی پنجاب کی پارٹی نہیں رہی. زیب نہیں دیتا میاں محمد نواز شریف کو ایسی باتیں کرنا. نہیں، انہوں نے جو کمنٹ کیا تھا اس کا قطعاً مقصد کسی صوبے کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں تھا. انہوں نے ایک لائٹر اس میں بات کی تھی کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی اپنی تمام بدترین کارکردگی کے باوجود اگر وہ ووٹ ان ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ ٹریڈیشنل فیوڈل پالیٹکس کے ذریعے وہ کامیاب ہوئی ہے، اور وہ چینج جو آنی چاہیے تھی وہ وہاں پہ شاید اس طرح نہیں آ سکی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت کی کیا کارکردگی تھی. تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہاں پر روایتی سیاست کے ذریعے وہی پرانی پارٹیز کو لوگوں نے ووٹ دیا، اگرچہ پچھلے 5 سالوں میں صوبہ سندھ کے اندر ہر شعبے کے اندر تنزلی ہوئی، وہاں کا انفراسٹرکچر پیچھے گیا، وہاں کے لوگوں کی حالت کرپشن کے نتیجے میں دھجیاں بکھیری گئیں میرٹ کی. اسی طرح جب سیلاب آیا 1 سال لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے رہے، کوئی ان کا والی وارث نہیں تھا. تو اس حوالے سے بات کی گئی کہ وہاں پر شاید اس طرح پینلائز نہیں کیا وہاں کے ووٹر نے اس حکومت کو جس نے ایک بری کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا. مگر یہ جو پختونخوا کے بارے میں کہا گیا ہے احسن صاحب کے ایموشنل ڈیسیجن لیا، وہ بھی اسی کانٹیکس میں دیکھیں نا، وہاں پر بھی ایک جس طرح کہتے ہیں وہ ایک زمانے میں کتاب کی لہر چلی تھی، تو وہ شاید اس دفعہ وہاں بلے کی لہر پہ ووٹ دیا گیا. اور ہماری اب نواز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے مینڈیٹ کا احترام کیا. انہوں نے سندھ کی حکومت کو بھی کہا ہے کہ میں پورا تعاون کروں گا. کے پی کے کی حکومت کو بننے کے اندر ہم نے اپنے جمہوری ایجنڈے کا مظاہرہ کیا. اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلاک کر سکتے تھے. ہمارے پاس مطلوبہ تعداد میں لوگ تھے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی وہاں سب سے بڑی پارٹی تھی، ہم نے اس جمہوری استحقاق کا احترام کیا ہے. اور بھی لک فارورڈ کہ انشاءاللہ تعالی اب پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون کے پاس مرکز میں پنجاب اور بلوچستان میں مینڈیٹ ہے، دوسری پارٹی پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں مینڈیٹ ہے، اور تیسری بڑی پارٹی پی ٹی آئی کے پاس کے پی کے میں مینڈیٹ ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ یہ تینوں پارٹیز اب اپنی پرفارمنس اور کارکردگی پر ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، اور اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف دھرنے اور نیگیٹو پالیٹکس کرنے کی بجائے اپنے اپنے منشور پر عمل کریں گی اپنے صوبوں میں اور اپنے دار اختیار میں، اور اس سے پھر پاکستان کے عوام کا فائدہ ہوگا اور جمہوریت مضبوط ہوگی اور ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہمارے سسٹم کے اندر آئے گا. اب کسی کے پاس یہ لگژری نہیں کہ وہ باہر سے بیٹھ کے شیشے کے گھر پہ پتھر پھینکے اور کہے کہ جی بس میں نے نعرے لگا لیے، اپنا کام کر لیا. ناؤ ایوری بڈی ہیز ٹو پروو دیئر ورتھ اینڈ ڈیلیوری آف پرفارمنس. دیٹس فیئر انف. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد پوچھوں گا کہ انڈیا پالیسی کیا ہے. کھوسا صاحب کی جو کرٹیسزم ہے اسے تو نلیفائی کیا احسن صاحب آپ نے، مگر انڈیا کے بارے میں جو کرٹیسزم ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے I will have to dig further on this. احسن اقبال لگتا ہے from a strategic thinker he is now also developing into the goalkeeper of the PML noon. ہر قسم کی ڈیٹریکشن کا جواب دے رہے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک. میں مجاہد سعید خان، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف. میرے مخالف آج احسن اقبال. احسن صاحب تھینک یو ونس اگین فار میکنگ دا ٹائم. مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت محدود ہے اور آپ رائیون چھوڑ کر اسلام آباد کی فلائٹ پکڑنے والے ہیں. احسن صاحب ابھی ٹویٹ آئی ہے، عائشہ صدیقہ ملٹری کو دیکھتی ہیں، سول ملٹری ریلیشنز کو دیکھتی ہیں، کڑی نظر رکھتی ہیں، ایکیڈیمک ہیں. میں نے جب ٹویٹ کیا کہ میں آج آپ کے ساتھ اختلاف کروں گا، انہوں نے اسٹریٹ ایک سوال کیا جو خالی ایک ایکیڈیمک ہی کر سکتا ہے. پریٹی نو نان سینس کوشچن. ول دے ایکسٹینڈ کیانی، آپ کے لیے سوال ہے، ول دے ایکسٹینڈ کیانی؟ ہاؤ ول دے سلیکٹ آرمی چیف؟ ول دے ٹرائی مشرف؟ آنسر 1، آنسر 2، آنسر 3. دیکھیں فرسٹ آف آل جہاں تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ نواز شریف صاحب بہت واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اٹ ول بی اسٹرکٹلی آن میرٹ اور سینئر موسٹ کو دینا چاہیے. اس پہ تو ایک پالیسی وہ خود ہی دے چکے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک جنرل مشرف کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف نے جو جرائم کیے ہیں آئین کے خلاف، پرٹیکولرلی 3 نومبر کا ان کا ایکشن ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے، اور اب ان کا یہ مقدمہ زیر سماعت ہے، عدالت کے زیر سماعت ہے، اور عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کا احترام کریں گے. باقی تیسرا کیا تھا آپ کا؟
تیسرا تھا will you extend کیانی. جنرل کیانی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ رومرز ہیں اسلام آباد میں پنڈی میں کہ he might be getting an extension. میرے علم میں ایسی کوئی نہ ریومر ہے نہ ایسی ان کی طرف سے انٹرسٹ کا اظہار ہے کہ وہ he is seeking extension in his term. So coming back to your first answer, اگر آپ کہہ رہے ہیں ری انفورس کر رہے ہیں میاں صاحب کا موقف کہ سینئر موسٹ ہو, then you are aware that General Harun Aslam is the senior most general in the GHQ and is next in line. I'm not aware who is senior most or not. ایک انہوں نے پرنسپل کی بات کی تھی کہ ماضی میں جب بھی آپ نیچے سے کوئی لاتے ہیں تو it doesn't serve any purpose جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ it should be just in routine whoever is the senior most. ایک matter of broader principle انہوں نے بات کی تھی without going into names and I think اس پہ ایک اگر میرٹ کو فالو کیا جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کسی پہ کوئی انگلی اٹھا سکے کہ کون لابی کر رہا ہے یا کون. حسن صاحب, now I want you to briefly put on your MBA hat. جو MBA والی واٹن والی ٹوپی ہے وہ بھی پہنے اور پاکستانی ٹوپی بھی پہنے. بحیثیت ایک واٹن گریڈ کے مجھے پتا ہے کہ پیس ود انڈیا میکس سینس ایز فار ایز ٹریڈ از کنسرنڈ رائٹ ناؤ, مگر تھوڑی بہت عزت بھی ہوتی ہے. کیمپین کے دوران بلڈ اپ ٹو دی الیکشنز ایک انٹرویو دیا گیا تھا, آئی تھنک یو ڈیفینڈیڈ اٹ انف کہ جی وہ ہم اور میاں صاحب کا انٹرویو تھا کہ ہم کارگل پر کمیشن بٹھائیں گے, ہم ممبئی کی انویسٹیگیشن شیئر کریں گے سب سے پہلے انڈیا سے وغیرہ وغیرہ. ایک طرف وہ نیریٹو چھیڑا گیا کہ جی کشیدگی ہوگی فوج کے ساتھ, کیوں ایسی باتیں کی وہ بھی اقتدار میں آنے سے پہلے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے بہت ڈیفینڈ کر لیا ہے. دوسرا جو نیریٹو ہے پیس ود انڈیا, اسے میں پرسنلی ایکچولی اگری کرتا ہوں. آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹریڈ ود انڈیا, بٹ خیر میرا پرسنل اوپینین میٹرز نتھنگ. آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے. مگر جو تیسری چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج تک انڈیا نے کبھی نہیں کہا, فار ایگزامپل مثال کے طور پر, کہ ہم سیاچن پہ ایک انویسٹیگیشن کھولیں گے اور ہم یہ بتائیں گے آپ کو, پاکستان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہمارے فلانے ڈویژن نے کیسے بغیر بتائے بغیر پوچھے فلانے وقت میں 1984 میں موو ان کر لیا. وہ تو ہمارے لیے ایسی باتیں نہیں کرتے. ہمارے ہونے والے وزیر اعظم کھلے ہاتھوں سے ان کے لیے ایسی کمیشنیں بٹھا دیں. پہلی بات تو بحیثیت ایک پاکستانی کے these things worry me. What about دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری پالیسی ہے پیس ود ڈگنیٹی. ہم کوئی ایسا پیس نہیں اختیار کرنا چاہتے جو پاکستان کے وقار اور مفاد کے خلاف ہو. پوری دنیا کے اندر ریجنلائزیشن ہو رہی ہے, ریجنل بلاکس ایمرج کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں ساؤتھ ایشیا میں ہم جنگیں کر رہے ہیں, لوگ غربت میں جا رہے ہیں, بدحالی میں جا رہے ہیں. لاہور پیس پروسیس ایک گولڈن اپرچونٹی تھا جس میں ایک بہت ڈگنیفائڈ پلیٹ فارم تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ایز ایکول پارٹنرز فار پیس. اگر اسی راستے پہ ہم چلتے, آج شاید اس خطے کی تاریخ بہت فرق ہوتی. تو ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تمام تنازعات کو جنگ کی بجائے امن سے اور مذاکرات سے حل کرنا چاہیے. اور جو ریجنلائزیشن ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان ہیز گریٹ پوٹینشیل, ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا, چائنا, مڈل ایسٹ, یہاں پر ایک ہب بن سکتا ہے, یہاں پہ ایک ٹریڈ کوریڈور بن سکتا ہے, انرجی کوریڈور بن سکتا ہے. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہاں کے تعلقات کو نارملائز کریں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ انڈیا کا جتنا بڑا سائز ہے اس کو اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تاکہ اس خطے کے اندر جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے, جو اعتماد سازی ہے, اس کا عمل آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے, اور چلتے چلتے مجھے پتا ہے کہ 5 جون والی جو سپیچ ہے, جو فیمس سپیچ ہونے جا رہی ہے, جس کے بارے میں روز اخباروں میں چھپ رہا ہے کہ یہ اقدامات اناؤنس کی جائیں گے وغیرہ وغیرہ. آپ بھی اس کے ایک مصنف ہیں, کافی سارے لوگ لکھ رہے ہیں, مگر اخباروں میں چھپا ہے کہ آپ اس سپیچ کے ایک مصنف ہیں. پہلے یہ تو بتائیں ہمیں کہ سپیچ میں موٹا موٹا کیا ہوگا چلتے چلتے, اور سیکنڈلی آئی ہوپ, آخری میرا سوال ہے کہ جو سستی روٹی ٹائپ سکیمز یا یہ جو ہائی پروفائل میس پبلسٹی ٹائپ سکیمز تھیں جن میں فرینکلی there was enough room احسن صاحب فار کرٹیسزم, ویسے اقدامات نہ اناؤنس ہوں, ویسے میگا پروجیکٹس نہ اناؤنس ہوں, کوئی سیریس سبسٹینٹیو قسم کے نیشنل قسم کے اقدامات اناؤنس ہوں, کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس سپیچ سے جس کے آپ مصنف؟ میں کسی تقریر کا مصنف نہیں ہوں, البتہ ہماری پارٹی میں ایک گروپ ہے جس میں مشاورت ضرور ہوتی ہے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے, کس طرح ہونے چاہیے, اور اس میں ہم سب اپنی رائے دیتے ہیں. الٹیمیٹلی اٹ از دا پرائم منسٹر who will decide what he will say, اور آپ اس کے لیے 5 تاریخ کا یا جو بھی تاریخ جس دن وہ ایڈریس ٹو نیشن کریں گے اس کا انتظار کیجئے, اور سسپینس قائم رہنا چاہیے.
سسپینس قائم رہنا چاہیے. احسن اقبال لیونگ us in suspense. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو.